اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کا طالب ہوا، یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو میں تمہیں ایک دین عطا کر رہا ہوں، اس دین کی پابندی کرنا، جو پابندی نہیں کرے گا وہ خسارہ پانے والوں میں ہوگا، اسے سزا ملے گی۔ ایسی بات نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا۔ ایسا کیوں فرمایا کہ اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا؟ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی شخص ہو اسے بہر طور کسی دین پر چلنا ہوتا ہے، اس لیے یا تو وہ اسلام پر چلے گا یا اسلام کے سوا کسی اور پہ چلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی دین پر ہو ہی نہ، ہر شخص کسی نہ کسی دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو صرف اسلام ہمیں عطا کیا ہے اور کوئی دین اللہ نے عطا نہیں کیا۔ لہذا اگر کوئی شخص اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کا پیروکار بن گیا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ میں بھی اور آپ بھی اور تمام انسان کسی نہ کسی دین پر ہیں۔ ہم دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، ایسا ہی ہے؟ ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ جتنے مسلمان ہیں کم و بیش 1.5-2 ارب کے قریب اس وقت روئے زمین کے اوپر اسلام کے دعوے دار موجود ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی ہیں، جتنے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی دین پر ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ وہ کس دین پہ ہیں، لیکن یہ آیت مقدسہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر وہ اسلام پر نہیں تو وہ کسی اور دین پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں۔
یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔